السلام علیکم۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کروائیں، کیونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی۔ اس لیے ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 مائل کے رقبے پر مشتمل ایک میدان میں بھٹکتے رہے۔ یہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات میں کسی جگہ ٹھہر جاتے، جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان طیہ یعنی بھٹکتے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے یعنی من اور سلوہ نازل ہوتے۔ کوہ طور کا ایک سفید پتھر آپ علیہ السلام کے پاس تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو آپ علیہ السلام اس پر اپنی جنتی لاٹھی مارتے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن ان پر سایہ کرتا۔ اندھیری رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں کام کاج کرتے۔ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، کپڑے پھٹتے نہ میلے ہوتے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی بال ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا جو ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ من اور سلوہ قبض کرتا نہ دست لاتا، رنگ خوشبودار اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت اور مزاج کو موافق آتا تھا۔ آپ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعے کے کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے۔ ہفتے کو من اور سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا، لیکن ان لوگوں نے کھانا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جس کی نحوست یہ ہوئی کہ ذخیرہ کیا ہوا کھانا سڑ گیا اور من اور سلوہ اترنا بھی بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی کھانا خراب ہوتا نہ گوشت سڑتا۔ کھانا کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی دن سے شروع ہوا۔ سن 1822 میں برخارٹ نامی سائنسدان نے، جو بعد میں مصر میں شیخ برکات کے نام سے مشہور ہوا، اپنی کتاب ٹریول ان سیریا اینڈ ہولی لینڈ میں لکھا ہے کہ من کی پیداوار کے ذمہ دار کچھ خاص قسم کے کیڑے ہوتے ہیں جو بعض درختوں کی چھال میں سوراخ کر دیتے ہیں، اور ان سے شدید گرمی کے دوران ایک رطوبت نکلتی ہے جو رات کی ٹھنڈک میں درختوں پر جم جاتی ہے۔ برخارٹ کے خیال کو تقویت اس وقت ملی جب 1829 میں ہیرن برگ اور ہیمپیرش نامی سائنسدان نے ایک رپورٹ شائع کی اور بتایا کہ کوکس مینی پورس نام کا کیڑا صحرائے سینا کے ٹمارکس نامی پودوں پر پایا جاتا ہے جو من کی پیداوار کا ذمہ دار تھا۔ گویا کہ 19ویں صدی کے نصف ہی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ سینا کے درختوں پر من پیدا ہوتا ہے جو بہت شیرین ہوتا ہے۔ اس کے کچھ بعد ہی اس امر کا بھی علم ہوا کہ اس علاقے میں بسنے والے لوگ ان پودوں سے نکلنے والے گوند کو مٹھائی کے طور پر کھاتے ہیں۔ آج تک ہوئی تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات کسی حد تک یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ جس من کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے وہ 2 قسم کے پودوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جس کو عربی میں الحاج یا آکول کہتے ہیں، یہ خاردار پودا ہوتا ہے اور عرب کے علاقوں میں اونٹ کی اچھی غذا ہے۔ یہ چھوٹی جھاڑیوں کی شکل میں پایا جاتا ہے اور عموماً 3 فٹ سے زیادہ بلندی نہیں پاتا، گویا کہ اس کی جڑیں زمین میں 10-15 فٹ تک جاتی ہے۔ یہ عرب کا علاقہ ایران، افغانستان اور ترکی میں باکثرت پایا جاتا ہے، لیکن من کی پیداوار کے اعتبار سے ایران کا علاقہ خراساں ہی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہاں کے پودوں سے حاصل کیا گیا من جو ترنجبین کہلاتا ہے دنیا کے بازاروں کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الحاج کی جینس کا ایک پودا کافی پایا جاتا ہے جس کو جواسا کہتے ہیں، لیکن اس میں من پیدا نہیں ہوتا، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان پر وہ کیڑا نہیں پایا جاتا جو میٹھی رطوبت کی پیداوار کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں 3 مرتبہ من کا ذکر سلوہ یعنی بٹیر کے ساتھ ہوا ہے، اور 2 آیات میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے تم پر
ابر کا سایہ گیا، گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مٹھائی اور بٹیر کے گوشت سے نوازا گیا، جو ہر اعتبار سے ایک مکمل غذا تھی، ورنہ صرف شیرین کھا کر کئی لاکھ افراد برسہ برس تندرست زندگی نہ گزار سکتے۔